بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان گرامی، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی فیس بک پر جو میرے نام سے پیج چلتا ہے اس پہ ایک ویڈیو ڈالی گئی 30 اگست کو 18 منٹ 16 سیکنڈ کی۔ وہ ویڈیو میری شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ سے جو ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی، تو اس بات چیت کو ویڈیو کی شکل دے کر فیس بک پر ڈالا گیا۔ تو چونکہ اس میں آواز صاف نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، حالانکہ بہت کوشش کی ہمارے دوستوں نے اس آڈیو کی آواز کلیئر کرنے کی، مگر پھر بھی کہیں کہیں کمی رہ گئی ہے، تو بعض الفاظ صاف سنائی نہیں دے رہے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ مجھ سے کہا کہ آپ ہو سکے تو اپنی آڈیو میں یا ٹیکسٹ وغیرہ میں ہم تک کیا بات چیت ہوئی اسے پہنچائیں۔ ہوا یوں کہ 28 اگست 2018 کو احمد آباد گجرات میں میرا پروگرام تھا، عرس چہلم سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مجھے پتا چلا کہ احمد آباد میں علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں اور حضرت یہیں رہتے ہیں، تو مجھے ملاقات کا شوق ہوا، اور چونکہ وہ ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم ہیں، محقق ہیں اور سادات کرام میں سے ہے، تو بہرحال مجھے شوق ہوا کہ میں حضرت کی زیارت کروں۔ تو بعد نماز مغرب تقریباً 8 بجے میں اور حضرت صوفی عبد الرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا رفیق المرسلین صاحب اور احمد آباد کے ایک جناب سعید بھائی اور ایک جناب نظام الدین بھائی، ایسے ہم 3-4 افراد حضرت کے قیام گاہ پر پہنچے، مدنی مسکن۔ حضرت کے خادم نے بڑی عزت افزائی کی، چائے نوشی وغیرہ ناشتہ وغیرہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت اوپر کی منزل میں بیٹھے ہوئے تھے، پہلے فلور پر۔ حضرت نے طلب فرمایا، ہم لوگ حاضر ہوئے، دست بوسی وغیرہ کی، بیٹھے۔ حضرت نے آنے کا مقصد پوچھا، تو میں نے حضرت کی بارگاہ میں یہ چند باتیں رکھی کہ ہندوستان میں ایک شخص شاکب سامی نام کا آیا ہے، اور اس نے حضرت کے وصال کے بعد تصویر کے مسئلے پہ اور کئی سارے مسئلے پر کلام کیا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ فرمائیں۔ کیا آپ تصویر کو جائز کہتے ہیں، جیسا کہ آپ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے؟ تو آپ 4 منٹ 18 سیکنڈ پر سنیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میری طرف تصویر کے جائز ہونے کا قول منسوب کرتے ہیں وہ دلیل پیش کریں، یعنی میں نے جائز نہیں کہا، اگر کہا ہے تو وہ لوگ دلیل پیش کریں۔ اور ویڈیوگرافی کو بھی فقط بیان کی حد تک میں جائز کہتا ہوں، اور نہ بنوائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ کہیں مجبوراً بنوانا پڑے تو بیان کی حد تک بنوائے۔ اب یہ نہیں کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، ہوٹل میں جاتے ہوئے، سمندر کی سیر کرتے ہوئے، ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ شخص یہی کام کر رہا ہے، ثاقب شامی کے ہندوستان میں آ کر بیان میں یہ کہنا کہ علامہ مدنی کو ایک رضوی نے دجال کہا، تو اس لیے مجھے حضرت کا موقف ظاہر کرنا پڑا۔ تو تم علامہ مدنی کے فضائل و مناقب بیان کرتے، تم نے تو تصویر کو جائز کہا، جو کہ علامہ مدنی صاحب قبلہ کا موقف ہی نہیں ہے، سرے سے موقف نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ 6:25 پہ سنیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ اس لائن کا آدمی نہیں ہے، یعنی مناظرہ، تقریر، تحریر، تصنیف، یہ اس بندے کی لائن ہی نہیں ہے۔ اب بالکل غیر معتبر آدمی ہے، غیر معتمد آدمی ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ شام میں کہیں گھوم پھر کر آیا ہے اور شامی لگا رہا ہے۔ یہ سب حضرت کے الفاظ آپ سنیں۔ پھر اس کے بعد باتیں ہوتی رہی، اور علامہ صاحب قبلہ نے بزرگوں کی باتیں چھیڑ دی، بزرگوں کے واقعات چھیڑ دیے، حضور مفتی اعظم کے، حضور اعلیٰ حضرت کے، مفتی اجمل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور اخیر میں جب میں نے حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے پوچھا کہ آپ سے ان کی کبھی ملاقات ہوئی، تو حضرت نے فرمایا ہاں، اٹاوا میں، بنارس میں، اور ایک جگہ کا ذکر کیا شاید لکھنؤ کا، کہ ان 3 جگہوں پر جلسے میں ملاقات ہوئی، اور جلسے کی ملاقات چونکہ بہت سرسری ہوتی ہے، تفصیل سے بات چیت نہیں ہو پاتی ہے۔ پھر حضرت نے یہاں تک کہا، آپ وہاں سن لیں، حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ تاج الشریعہ کا جانا سنیت کے لیے ایک عظیم نقصان ہے، اور جو دھاک اہل سنت و جماعت کی مرکز کی اعلیٰ حضرت کے زمانے سے تاج الشریعہ کے زمانے تک تھی، وہ دھاک جو ہے
آپ کا تشریف لے جانا ایک عہد کا خاتمہ ہے، اس دھاک کا خاتمہ، اور اللہ تعالی حضرت کا نعم البدل پیدا فرمائے۔ بڑی دعائیں دی حضرت نے، اور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرمایا باقاعدہ، یعنی القاب کے ساتھ، حضرت کا جو مشکور لقب ہے اس کے ساتھ میں، اور دعائیہ کلمے کے ساتھ میں تاج الشریعہ علیہ الرحمہ۔ بہرحال میں تمام اشرفی بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ جو لوگ پروفائل پر، ڈی پی پر فوٹوز وغیرہ لگاتے ہیں، بلا وجہ کی تصویر سازی کرتے ہیں، ہم تو الحمدللہ بالکل نہیں کرتے، نہ اسے جائز سمجھتے ہیں، ناجائز و حرام ہے، لیکن جو ہمارے بھائی شادی کی رسومات میں، تقریبات میں اور گھومنے پھرنے جاتے ہوئے، یا خانہ کعبہ کے سامنے، روضہ اقدس کے سامنے، یا کسی مقدس مقامات پہ، کسی مقدس مقام پہ جانے کے بعد وہاں تصویر کشی کرتے ہیں، وہ لوگ اس سے باز آئیں۔ شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ حفظہ اللہ نے اپنی تحقیق ویڈیوگرافی پر یہ پیش فرمائی ہے کہ بیان کی حد تک اگر ضرورت ہو تو کیا جائے، بیان کی حد تک، اور چونکہ وہ ویڈیو کو تصویر نہیں مانتے اس لیے انہوں نے جائز کہا ہے، ورنہ تصویر کے مطلق حرام ہونے کے تو وہ خود قائل ہیں۔ اور ثاقب شامی کا جو لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ صرف اتنا سوچیں، کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ ایک شخص جو سرکار کی سنت کے مطابق داڑھی تک نہیں رکھتا ہے، داڑھی، جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی گھنی اور دراز تھی، اور اسی طرح حضور غوث پاک، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام کی داڑھیاں بھری ہوئی تھی، ایک مشت تھی۔ اب جو شخص ایک مشت سے کم داڑھی رکھتا ہو، فاسق ہو، اس فاسق کا سپورٹ کرنا اور آپس میں اختلاف کرنا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ اشرفی رضوی اختلافات کو ہوا نہ دی جائے۔ جتنے بزرگان دین ہیں، سادات کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اختلافات کو اپنی جگہ رکھیے، سب لائق احترام ہے، لائق تعظیم ہے۔ آپ اگر اہل علم کے طبقے میں آپ کا شمار ہے، آپ علمی سطح پر اختلاف کیجئے، لیکن اس قسم کی باتیں ایک دوسرے کے لیے نہ کہی جائے، خاص طور سے سوشل میڈیا پہ، جہاں پر دیکھنے والے وہابی، دیوبندی، بدمذہب، تمام طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو فتنے باہر سے آ رہے ہیں، جیسے نجیس الپادری آیا تو اس وقت بھی حضور شیخ الاسلام نے صوفی کانفرنس کا بھی رد کیا، نجیس الپادری کا بھی رد کیا، اور آپ نے اب بھی ثاقب شامی کو غیر معتبر قرار دیا ہے اور فرمایا کہ وہ اس لائن کا آدمی ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ بلا وجہ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھے کہ مجھے اللہ و رسول کو جواب دینا ہے تو میں کسی ایسے شخص کو سپورٹ کیوں کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔ 28 اگست 2018 کو ہماری ملاقات قریب 8 بجے مدنی مسکن احمد آباد، گجرات، انڈیا میں شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ سے ہوئی، اور بڑی اچھی خوشگوار ملاقات رہی۔ حضرت نے دعا بھی فرمائی، اور اسی کے ساتھ ہم لوگ وہاں سے واپس ہوئے۔ یہی ہے